الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیا ہے۔ قال انہ یقول کہا بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچڑی، عوان بین ذالک اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، ففعلوا ما تؤمرون سو تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ربک تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا ما لونہا کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیا ہے۔ قال کہا انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء یقیناً وہ گائے زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا اس کا رنگ خوب گہرا ہے، تسر الناظرین وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے وہ گائے کیا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً گائیں ہم پر ایک دوسری کے مشابہ ہو گئی ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرہ کہا بے شک وہ کہتا ہے یقیناً وہ ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا وہ صحیح سالم ہے اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ قالوا انہوں نے کہا الآن اب جئت بالحق تو صحیح بات لایا ہے، فذبحوہا تو انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ بنی اسرائیل کی گائے کے حوالے سے دو طرح سے آزمائش ہوئی، ایک گائے کی پرستش کے حوالے سے اور دوسری اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے۔ اصل میں جب مصر میں غلامی کے زمانے میں تھے تو اکثر قوم چونکہ وہ گائے کی تقدیس کا عقیدہ رکھتی تھی تو ان کے اثر سے بنی اسرائیل میں بھی گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا۔ اس کا ظہور اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے تو انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے مذاق سمجھا، بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے؟ کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ بہرحال انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی حکمت نہ سمجھی بلکہ اس پر اعتراض جڑنے شروع کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ مذاق اور ٹھٹھا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، البتہ ایک خوش طبعی الگ چیز ہے، اس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی، اور اسی طرح کسی بندے کی تنقیص، تحقیر یا تذلیل نہیں ہوتی، کسی کی حقارت کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جس سے صرف خوش طبعی مراد ہوتی ہے، جو خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے اور اگلا آدمی جس کے بارے میں کی جاتی ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرما لیتے تھے۔ اب یہاں بقرہ کا لفظ ہے، اس کی جو تنوین ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے،
ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پے سوال کیے جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ مگر جتنے بھی سوال انہوں نے کیے، سوال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھنستے ہی چلے گئے۔ آخرکار اس زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ آج کل بات گائے کی تو نہیں، لیکن مخصوص قسم کے گھوڑوں کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں، ان کو حد سے زیادہ عزت دیتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ جو باقرہ لفظ ہے اس میں تا وحدت کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے ایک گائے، اور جو باقرن ہے یہ جنس ہے، جیسے تامرن اور نملن جنس ہے، اور تمرتن اور نملتن سے مراد ایک کھجور اور ایک چونٹی ہے، اس کا تذکیر و تانیث سے تعلق نہیں۔ وہ گائے بھی ہو سکتی ہے اور بیل بھی، جیسا کہ ہل چلانا اور پانی کھینچنا یہ بیل کی صفات میں سے ہے۔ عین ممکن ہے کہ انہیں بیل ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر میں کھیتی باڑی کا کام بیل کے ساتھ ساتھ گائے سے بھی لیا جاتا ہو۔ تو اس واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ویسے بھی جو بندہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ سوال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت سے سوال کرنے سے ویسے بھی روکا ہے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ تو یہ کثرت سوال بھی غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ٹال مٹول کرنا یہ بھی غلط بات ہے، اور اس طرح کے نظریات رکھنا جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں تو یہ ان کا ایک امتحان تھا۔ باقی گائے کا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اس کی حکمت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے جو آیت نمبر 72 اور اس سے آگے سورہ بقرہ ہی میں قتل کا ایک قصہ آ رہا ہے جس پر انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں بات ہوگی، تو بعض نے اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ بہرحال یہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کیا، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔